ایک بلین ٹری پروجیکٹ آپ نے لانچ کیا تھا، وہ کہاں گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رانا صاحب، ایک تو بڑا شکریہ آپ نے آج انوائٹ کیا. اب میں اس سوال پہ آنے سے پہلے تھوڑا سا کانٹیکسٹ، جو آپ نے کچھ بڑے امپورٹنٹ ایشوز ریز کیے ہیں. پاکستان اس وقت جو ہے نا وہ کلائمیٹ چینج کی، جس کو کہتے ہیں نا، آئی آف دا اسٹارم کے اندر ہے. ٹھیک. ساری دنیا میں ابھی ایک ریسنٹ رپورٹ آئی تھی جس میں انہوں نے 5 بڑے جو امپیکٹس ہیں کلائمیٹ چینج کے، موسمیاتی تبدیلی سے، ان کا ذکر کیا کہ یہ 5 امپیکٹس دنیا میں ہو رہے ہیں، جس کے اندر آپ کی ہیٹ ویوز ہیں، فارسٹ فائرز ہیں، آپ کے فلڈز ہیں، ڈراؤٹ ہے اور سائیکلونز ہیں. ٹھیک. اسی رپورٹ میں یہ بتایا گیا کہ پاکستان شاید وہ واحد ملک ہے جو ان 5 امپیکٹس کی زد میں آیا ہوا ہے. اچھا. اور اس کی جو آپ نے پوچھی وجہ کہ جی اس کا یہ کیوں ہوا ہے، دیکھیں اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اٹ از ناٹ بیکاز ہم نے ایمیشن زیادہ کر دی اور اب ہمیں اس کا سزا بھگتنی پڑ رہی ہے. یہ ایسی بات نہیں ہے. اب یہ ایمیشنز کسی اور نے کی ہیں. 80% ایمیشن اس وقت بھی ملک دنیا کے 3 ممالک کرتے ہیں بڑے، جن میں سے 2 ہمارے لیفٹ رائٹ پہ ہیں، ایک امریکہ ہے. لیکن جو اس کے امپیکٹس ہیں وہ پاکستان پہ کون سے؟ چائنا، انڈیا. اچھا. اس وقت جو ہمارا جو مسئلہ ہے وہ پاکستان کا اس لیے کہ ہماری جو ٹوپوگرافی ہے اور جو جغرافی ہے وہ اس قسم کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت نعمتیں دی ہیں اس ملک کو. ہم لوگ سیکنڈ ہائیسٹ پوائنٹ ہے K2، وہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے اور سی لیول تک ہم چلے جاتے ہیں. تو 12 دنیا کے ایکولوجیکل زونز ہمارے پاس آتے ہیں. لیکن اب وی آر آلسو لیونگ آن اے سلائڈ، جس طرح سلائڈ ہوتی ہے نا، یو آر کالڈ ون آف دا موسٹ انکلائنڈ کنٹریز ان دا ورلڈ. پھر دوسرا یہ کہ اس سلائڈ کے اوپر نارتھ کے اندر اگین ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ جو 3rd پول آف دا ورلڈ ہے وہ پاکستان میں ہے. 14,000 گلیشیئرز ہیں جو کہ نارتھ اور ساؤتھ پول کے بعد سب سے بڑا ذخیرہ ہے پانی کا. لیکن یہ رحمت جو ہے اب ہمارے لیے زحمت کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بن گئی ہے کہ جب وہ گلیشیئرز تیزی کے ساتھ پگھلتے ہیں اور پھر وہ اس سلائڈ پہ پانی آتا ہے تو وہ تمام ملک کو اثر انداز کرتا ہے. اور ہم نے دیکھا یہ KP میں کیا ہوا، پھر آگے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ پانی نیچے چلا گیا ہے، ساؤتھ آف تربیلا، تونسا، پھر آگے سندھ میں جا کے. اور دوسرا یہ کہ یہ 100 دنوں کا ایک فنومنا ہے. اس 100 دن کے اندر آپ کے گلیشیئرز بھی پگھل رہے ہوتے ہیں، اسی 100 دن میں آپ کے مانسون ساؤتھ سے آ رہے ہوتے ہیں. تو جب یہ دونوں پانی کا ایک ذخیرہ لے کر آتے ہیں اور یہ دونوں جب ملتے ہیں تو فلڈز کی صورتحال بنتی ہے. اس سال ہماری جو مانسونل جو کلاؤڈز ہیں ان میں کلاؤڈ برسٹ ہوئے کیونکہ گرمی بہت زیادہ پڑی. آج سے 6 مہینے پہلے بھی یہ پریڈکشن کر دی گئی تھی کہ اس ناردرن ایریا میں جو کہ پہاڑوں کا ایریا ہے اس کے اندر زیادہ گرمی پڑے گی اور اس کے اثرات فلڈز کے ذریعے ہوں گے. اس میں پاکستان بھی شامل تھا، چائنا بھی اور انڈیا بھی، اور وہ چیز سچ ہوئی ہے آج. اب اس کو ہم نے کرنا کیا ہے؟ یہ مین چیز تو یہ ہے کہ یہ تو ہو رہا ہے، اس کو ہم روک نہیں سکتے. اور یہ اگلے آنے والے سالوں میں اس کی فریکوینسی بھی بڑھے گی اور اس کی انٹینسٹی بھی بڑھے گی. اچھا. اس کے تدارک کے لیے جو آپ نے میرے سے سوال کیا وہ ہم نے کرنا ہے کہ ہمیں نمبر 1 تو ایک کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے ہمارا کہ یہ قدرت کے ساتھ ہم جنگ نہیں لڑ سکتے. ہم یہ نہیں کر سکتے کہ قدرت کے جو نالے ہیں جہاں سے انہوں نے جب برف پگھلنی اور انہوں نے جانا ہے تو ادھر ہم آگے کھڑے ہو جائیں اور ہم کہیں جی ہم نے ہوٹل بھی یہاں بنانا ہے، ریسٹورینٹ بھی یہاں بنانا ہے اور منجیاں ڈال کے پانی میں رکھ کے ہم نے کھانا کھانا ہے، اور پھر ہم کہیں کہ جی ہمیں قدرت نقصان نہیں دے گی. ہم یہ بھی نہیں کر سکتے کہ قدرت نے درخت لگائے ہیں صرف اس لیے نہیں کہ ہمیں آکسیجن دیتے ہیں، اس لیے بھی لگائے ہیں کہ پہاڑوں کو اپنی جگہ پہ رکھتے ہیں. وہ سوئل سٹیبلائزیشن کرتے ہیں، بارش کو وہ ابزارب کرتے ہیں اور پھر لو واٹر منتھس میں آپ کو پانی دیتے ہیں. ہم یہ کہیں کہ جی ہم ان درختوں کو بھی کاٹیں گے اور ان پہاڑوں کو بھی توڑیں گے، اس میں سے ماربل اور ہم نے پتہ نہیں کیا کیا نکالنا ہے، اور اس کے بعد جب بارش ہوگی تو پھر ہمیں قدرت کچھ نہ کہے. یہ نہیں ہو سکتا. تو آئی تھنک یہ 2 چیزیں مین فیکٹرز ہیں جو نظر آئے ہیں اس وقت KP میں. اور یہ بلین ٹری کا جو آپ نے سوال کیا وہ پروجیکٹ ہی اس لیے تھا، اس کے پیچھے یہی ویژن تھی کہ ہم نے نیچر کو ایز این ایلائی یوز کرنا ہے. وہ پروجیکٹ گراؤنڈ کے اوپر موجود ہے. اس کے 2 حصے تھے بڑے. ایک یہ تھا کہ ابھی پچھلے 3-4 دنوں میں بڑی بات ہوئی اس پروجیکٹ پہ، تو میں نے وہ ایک انٹرنیشنل ویب سائٹ ہے گلوبل فارسٹ واچ، وہ ساری دنیا کے جنگلات کو دیکھتے ہیں کہاں بڑے کہاں کم ہوئے. اس پر فارسٹیشن کا بھی ڈیٹا ہوتا ہے اور ڈی فارسٹیشن کا بھی ڈیٹا ہوتا ہے. تو وہ میں نے چیک کیا تو یہ پتہ یہ چلا کہ پاکستان کے اندر ڈی فارسٹیشن کا جو میجر بلاک ہے، یہ ایک چارٹ ہے، پتہ نہیں آپ اس کو دکھا سکتے ہیں کہ نہیں. تو یہ میجر بلاک جو ہے نا یہ 2000 میں شروع ہوا اور پھر 2014 تک یہ گیا. اچھا. 2000 سے 2014 تک.
اس کو ریفر کر رہی یہ پہلا والا جو بلاک ہے، پہلا بلاک دس از ڈیفارسٹ کہ درخت کٹ رہے ہیں. ٹھیک. اور یہ پہلا بلاک جو ہے یہ 2000 سے 2014 تک گیا، اور 2014 میں پھر یہ ڈراپ کر کے آلموسٹ زیرو پہ آ گیا. کچھ سالوں میں تھوڑا بہت رہا، لیکن اس میں ڈراسٹک ریڈکشن ہوا. اچھا. 2014 میں ہی بلین ٹری کا پروجیکٹ سٹارٹ ہوا اور 2022 تک وہ چلا. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 2022 تک ڈیفارسٹیشن لو رہی. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا، وہ انہوں نے اس کو ہائی لائٹ بھی کیا ہوا ہے وہاں پہ کہ پاکستان کی ڈیفارسٹیشن 2022 میں کہاں پہ تھی، اور پھر اس کے بعد 2023 میں اٹ جمپڈ. اچھا. اور پھر 2024 میں اور زیادہ جمپ کر گئے. اچھا. سو دس شوز کہ جب ایک ایفرٹ کیا گیا تھا اور ایک نیتی کے ساتھ یہ کوشش کی گئی تھی کہ ٹمبر مافیا کو بھی ہاتھ ڈالا جائے اور روکا جائے، تو رک گیا وہ کام. اچھا. دوسرا کام یہ تھا کہ آپ نے درخت لگانے تھے. وہ اس کے لیے دیکھیں، درخت ایک کاٹنا بڑا آسان ہوتا ہے. وہ 100 سال کا درخت آپ 5 منٹ میں کاٹ دیتے ہیں، لیکن ایک درخت کو پھر بڑھانے کے لیے آپ کو پھر وہ 100 سال چاہیے ہیں اس کو اگانے کے لیے، اس کو بڑا کرنے کے لیے. تو درخت تو بہت لگے. بلین ٹری کے جو ٹارگیٹ تھا، پہلا بلین بھی میٹ ہوا، اس کو انٹرنیشنلی انڈورس بھی کیا گیا. یہ ایک اور رپورٹ ہے جو کہ 2024 میں نکلی. ہمیں 2 سال ہو چکے تھے گئے ہوئے. اس کو انڈورس کیا ہے IUCN نے، FAO نے، WWF نے اور جرمن گورنمنٹ نے، جنہوں نے فنڈ کی تھی یہ رپورٹ. یہ پرفارمنس آڈٹ تھا کہ جو 10 بلین ٹری کے پروجیکٹس لگ رہے ہیں وہ لگ بھی رہے ہیں کہ نہیں لگ رہے، اور اگر لگ رہے ہیں تو ان کی سروائیول ریٹ کتنی ہے. یہ جو فلڈ کا جو پانی ہے، جو سیلاب کا پانی ہے، دیٹ از ورتھ ملینز اینڈ بلینز آف ڈالرز. ایسا ہی ہے؟ بالکل ایسے ہی. آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ یہ ریز کیا کہ وہ ایک چرچل نے کہا تھا نا کہ ایوری کرائسس دیر از این اپرچونٹی. اب اس کرائسس کے اندر اپرچونٹی کہاں پہ ہے پاکستان کے لیے؟ سب سے بڑی اپرچونٹی ہے کہ یہ پانی کا جو ریلا ایک پانی کی ریسورس ہے، یہ اس وقت قیمتی ترین ریسورس دنیا میں مانی جاتی ہے. بالکل صحیح. اور ابھی میں ڈیٹا دیکھ رہا تھا ارسا کا، جو جولائی کا ڈیٹا تھا، تو اس میں 20 دن کے اندر ہم نے تقریباً 7 ملین ایکڑ فیٹ پانی وہ ہم نے عربین سی میں پھینکا ہے. 7 ملین ایکڑ فیٹ پانی مینز کہ آپ نے ایک پوری تربیلا ڈیم وہ سمندر میں پھینک دی ہے. اوکے. تو ہونا کیا ہے کہ ابھی یہ ریلا گزرنا ہے نا، یہ 100 دن گزرنے ہیں جس میں مانسونز بھی ہیں، گلیشیئر بھی بیلٹ کر رہے ہیں، پانی ہی پانی ہے پاکستان میں. 100 دن گزرنے کے بعد آپ نے کہنا جی قحط سالی شروع ہو گئی ہے، پانی ختم ہو گیا جی. پانی کدھر گیا پاکستان کا؟ اور پاکستان از بیکم اس کے لیے کیا جا سکتا ہے؟ وی نیڈ ٹو ہیو پراپر واٹر مینجمنٹ. اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو اسٹوریج چاہیے. آپ کے جو ڈیمز ہیں وہ آپ کے بڑھنے چاہیے، اور ڈیمز کے ساتھ ساتھ آپ کی نیچر بیس اسٹوریج بھی بہت ہوتی ہے. ایک ہم نے پروجیکٹ سٹارٹ کیا تھا، اس کو ریچارج پاکستان کہتے ہیں. اور ریچارج پاکستان پروجیکٹ یہ ہے کہ جب 2010 کا سیلاب آیا تھا تو ایک رامزار انٹرنیشنل کنونشن ہے، ان کے ایکسپرٹس آئے، انہوں نے ایک رپورٹ دی جس میں انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کے اندر ساؤتھ آف تربیلا، جب ایک بار تربیلا سے یہ ریلا گزرتا ہے تو اس کی کہیں پہ بھی اسٹوریج نہیں ہوتی.